ویلکم بیک۔ بریٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کو غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مضمون، سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی پر تشویش جاری ہے۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا تھا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ فیض حمید تو مہرا تھا، بانی پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا۔ فیصل وابڈا کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی اور ان کے حواری بانی کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت تاریخی دن ہے۔ فیض حمید چارج شیٹ ہو گئے ہیں، باقی گناہوں کی تفتیش بھی جاری ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آزمائش، امتحان اور مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کا واقعہ پری پلان گیم تھا۔ فوج میں زبردست قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی بدماشی نہیں چلے گی، اب پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کا آرمی کورٹ میں ٹرائل میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کا ٹرائل اور جگہ فیض حمید اور کا کسی اور مقام پر ہو۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، بلوچستان کے علاقے زوب میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع زوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا، جس دوران خوارج کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں 15 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف الرحمان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں مزید دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کے لیے اور آپریشن شروع کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم اور ہمارے بہادر جوانوں کو قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف کی مشق کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل جیتنے والی پاک آرمی کی ٹیم سے ملاقات۔ آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کے وقار کو برقرار رکھنے پر ٹیم کی کامیابی پر تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ میں منعقد ہوئی۔ مشق میں 143 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشق کیمبرین پیٹرول عالمی سطح پر سب سے زیادہ چیلنجنگ فوجی مشق میں سے ایک ہے۔ یہ 6واں موقع ہے پاک فوج نے گولڈ میڈل کا اعزاز حاصل کیا۔ کیمبرین پیٹرول مشق ویسٹ ویلز کے پہاڑی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ملکی سیاست میں نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ خود تو فرار ہو گئے، اب صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے پر نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے جو بویا ہے آج کاٹ رہے ہیں، اور پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے گراؤنڈ پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فائنل کال میں انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شام سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کل شام کو لبنان کے وزیر اعظم سے بات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شام سے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے وزارت خارجہ اور سفارت خانے رابطے میں ہیں۔ شام کے معاملے پر پاکستان غیر جانبدار رہا۔ شام کے حوالے سے ہماری سفارتی پالیسی یہ ہے کہ نیوٹرل رہا جائے۔ شام میں پاکستان سے 250 زائرین گئے تھے۔ زائرین، اساتذہ اور طلبہ کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ لبنان کے وزیر اعظم نے کل دوبارہ کہا ہے کہ وہ امدادی سامان بھیجنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔
لبنان میں سفیر کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہوں نے کنفرم کیا کہ لبنانی وزیراعظم سے بات ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ سیاسی استحکام پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے اہم ہے۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں سیاسی استحکام بھی ضروری ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ توڑ پھوڑ کرنے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین میں مصروفیت سے بھرا ایک اور دن گزرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی زہرانہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آمد کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ حکام نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ڈپارٹمنٹ کی منسٹر سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دور اندیش قیادت کو سراہا۔ ملاقات میں مریم نواز نے کہا کہ دور اندیش قیادت نے چین کو عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے میں رہنمائی کی۔ پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ قائم مقام امریکی سفیر نے اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ دونوں ممالک میں FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ نیشنل فورینسک ایجنسی کو جدید تقاضوں کے مطابق فعال کرنے میں معاونت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ہدایت کی کہ FIA عدالت کو مطمئن کرے کہ عدالتی فیصلے پر عمل ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے اصغر خان کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حساس اداروں میں سیاسی سیل کے خاتمے کے حوالے سے وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی سیل تو حساس اداروں میں اصغر خان کیس فیصلے کے بعد ختم کر دیے گئے تھے۔ آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بانی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور بانی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ یہ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے۔ وفاق کی جانب سے اس کے نقطے پر دلائل دیے جائیں گے۔ عدالت نے 9 مئی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، پتہ تو کر لے کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے، احتجاج کرنے پر فوج طلب کر لی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت کی جمعرات تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی طبیعت ناساز ہے، انہیں معدے میں تکلیف ہے جس کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے وکیل لطیف کھوسہ کی زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ زیر حراست افراد کی کم از کم جیلوں میں ملاقات تو کرائی جا سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین نے لطیف کھوسہ کو ہدایت کی کہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، فی الحال کسی اور طرف نہ جائیں۔ ملاقات سے متعلق اٹارنی جنرل یقین دہانی کرا چکے ہیں۔ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت کی۔
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور پوچھا کہ کیا حکومت اس درخواست کو چلانا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی پاکستان تحریک انصاف کو کمرہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے کے درمیان ہوتا ہے، کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ عدالت میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے۔ عدالت کا زبانی حکم ان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ موبائل سروس کی بندش کے باعث وکلا کا رابطہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ کیا بانی پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس ہوا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ نوٹس موصول ہونے پر ہی جواب جمع کروایا گیا ہے۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا جیل منتقلی سے متعلق پاک درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقلی سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار عبدالقیوم خان پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت دے کر خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ بنیادی درخواست پر اور جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ میں ملک امن کے لیے آیا ہوں۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ پارلیمنٹ سے جا کر ملک کے لیے کام کروائیں، یہ پالیسی میٹر ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے درخواست گزار سے مکالمے میں کہا کہ کل دوبارہ بھی آئیے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نند بھاوچ کی لڑائی نے فتنہ پارٹی کے 5 گروپ بنا دیے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک چلانے والے کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ جب بھی ملک ٹریک پر آتا ہے کوئی فتنہ رکنا ڈال دیا جاتا ہے۔ مخالفین احتجاج، جلسے اور دھرنوں کی سیاست سے باہر نکل آئیں۔ جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ اب آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 11 سال سے حکومت ہے، وہاں صرف مولا جٹ کے سیریل چل رہے ہیں۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا کہ مریم نواز دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدے کر رہی ہیں، پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کینسر کے جدید ترین علاج کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ صوبے میں زراعت کے شعبے میں جدت لانے کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ انصاف میں تاخیر اصل میں ناانصافی ہے۔ پاکستان میں انصاف کا حصول بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں مقدمات کئی سال التوا کا شکار رہتے ہیں۔ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے مزید کہا کہ اے آئی کے استعمال سے انصاف بر وقت میسر آ سکتا ہے۔ اے آئی سے کروڑوں لوگوں کو سستا اور بر وقت انصاف میسر آ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی کو لیگل سسٹم میں لانے کے لیے پہلے اس کی تربیت لازمی ہے۔ ٹیکنالوجی طرح کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں مضبوط اداروں کی ضرورت ہے۔ ہم نے سی پیک کے تحت خطے کو اسپیشل اکنامک زون کا منصوبہ دیا۔ میرے خطے کو محروم رکھا جائے تو میں خاموش نہیں رہتا۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کروائے۔ بھارت نے جو الیکشن کروائے ہیں اس میں کوئی کشمیری شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ مودی سرکار کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ مودی اور نیتن یاہو کی دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے عزم کے لیے آج کا دن منا رہے ہیں۔ پاکستان کا ان تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ جمہوریت، امن، آزادی اور انسانی حقوق کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام دیا کہ انسانی حقوق کا عالمی دن پر ہمیں فلسطینی عوام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ فلسطینیوں کو غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کا سامنا ہے۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں برمل کے علاقے راغزئی میں گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق وزیر گنگی خیل سے ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی وجہ معلوم تاحال نہ ہو سکی ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ دسمبر میں کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی، ملک بھر میں سستی ملے گی کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اضافی بوجھ، جبکہ ملک کے باقی بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ رواں ماہ کراچی والے جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ اضافی اور رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی کے ایڈجسٹمنٹ میں 20 پیسے فی یونٹ الگ سے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ ملک کے باقی بجلی صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک کے صارفین پر مہنگی بجلی کی پیداوار کے اثرات برقرار رہیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,11,014 پر آ گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 916 پوائنٹس اضافے سے 1,09,970 پر بند کیا گیا تھا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 2,732 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,10,358 رہی تھی۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں، قومی کرکٹ ٹیم آج ڈربن میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کا پہلا T20 میچ کھیلے گی۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ ماضی کی پرفارمنس ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، یہاں پر سیریز کے لیے آئے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں محمد رضوان کے علاوہ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی ایک بار پھر ٹیم کا حصہ بنے، جبکہ نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔ امکان ہے کہ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم اور سائم ایوب اننگز کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کا 2019 کے بعد یہ جنوبی افریقہ کا پہلا دورہ ہے جس میں وہ تینوں فارمیٹس میں میزبانی کا مقابلہ کرے گی۔ آگے بڑھیں، اب آپ کو بتائیں کہ سدرا امین جلد شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار ہیں۔ قومی کرکٹر سدرا امین نے انسٹاگرام ایپ پر تصاویر شیئر کر کے شادی کی خوشخبری سنا دی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی کرکٹر سدرا امین رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے لگی۔ سدرا امین نے انسٹاگرام ایپ پر اپنی تصاویر جاری کر دی جس میں انہوں نے بلو رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے۔ سدرا امین نے اپنی دوستوں کے ساتھ تصاویر شیئر کر کے کیپشن میں لکھا کہ دلہن بننے کے لیے گنتی شروع، دلہن بننے کو تیار۔ قومی ٹیم کی کرکٹر سدرا امین کی شادی رواں ماہ کے آخر میں طے ہے۔ سدرا امین کو ICC کے ویمنز پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز بھی حاصل ہے، جبکہ حال ہی میں انہوں نے T20 فارمیٹ میں 1000 رنز مکمل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے اور اب وہ اپنی زندگی کی نئی اننگز کھیلنے کو تیار ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، پہاڑی علاقوں میں برفباری سے جاڑا جوبن پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی انٹری، موسم کا مزید احوال جانتے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں خون جما دینے والی سردی نے اچانک دستک دے دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، گاڑیاں، گھر اور درخت برف میں ڈھک گئے۔ سیاحوں نے موسم سرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔ برف سے بچھی سفید چادر نے دیکھنے والوں کے دلوں کو مسحور کر دیا۔ سوات کے سیاحتی مقامات مالم جبہ اور کالام میں بھی برف باری جاری، جہاں گرتے درجہ حرارت نے ہر چیز جما دی۔ مریف میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا مگر نظارے نکھر گئے۔ گزر میں جھیلیں اور آبشاریں جم گئی۔ گلیات میں سیاحوں کی بڑی تعداد کھینچی چلی آئی۔ کوئٹہ میں پارا نقطہ انجماد سے 4 ڈگری گر گیا، جبکہ شہر قائد میں بھی یخ بستہ ہواؤں نے عوام کو جیکٹس اور شال نکالنے پر مجبور کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں سال موسم سرما میں معمول سے کم بارشیں ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ بلوچستان میں ماہ دسمبر کے دوران بارشوں کا کوئی امکان نہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔